السلام علیکم ناظرین، آپ کو شرائع قائد اعظم نازد پنجاب اسمبلی بالمقابل الفلاح بلڈنگ مار روڈ پر واقع شاہ دین منزل دکھاتے ہیں اور اس بلڈنگ کی ہسٹری کے بارے بتاتے ہیں۔ یہ عمارت 1906 میں تعمیر کی گئی ہے۔ ابتدا میں اس عمارت کا نام بینک بلڈنگ تھا اور یہ 2 منزلہ 2 دکانوں اور 7 گھروں پر مشتمل تھی، اور اس عمارت کے 2 مشترکہ مالک مسٹر میکس نائک اور محترمہ میری نائک تھی۔ 4 مئی 1906 کو یہ عمارت ایک ہندو سات بند مال ولد سات جیت مال نے 13,600 روپے میں خریدی اور اس کا نام گوالیار بلڈنگ رکھ دیا۔ 12 اپریل 1911 کو یہ عمارت رام چند ولد دلگا پرشاد قوم دیش اگروال نے 1.5 لاکھ روپے میں خرید لی، جبکہ 16 اپریل 1912 کو یہ عمارت جسٹس ریٹائرڈ مسٹر میاں محمد شاہ دین نے 1,60,000 روپے میں خریدی، اور اس بلڈنگ کو 1914 میں از سر نو تعمیر کیا، جو 2 منزلہ اور بیسمنٹ پر مشتمل ہے۔ اس عمارت کا نام شاہ دین منزل رکھ دیا۔ جسٹس شاہ دین کی وفات کے بعد یہ عمارت ان کی والدہ زیب النساء، ان کی حالیہ گیتی آرا بیگم اور ان کے بیٹے میاں بشیر احمد کے نام منتقل ہو گئی۔ 18 اپریل 1957 کو بشیر احمد کے بیٹے منظر بشیر نے اپنے حصے کی اور اپنی بہنوں کا حصہ پاور آف اٹارنی کے ذریعے شاہ دین منزل کا آدھا حصہ یعنی بلاک 1 سے 5 تک بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل اوورسیز لمیٹڈ کو 30 اپریل 1979 کو 5,04,17,777 روپے میں فروخت کر دی اور BCCI بینک بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ عمارت جب کریڈٹ ایکسچینج نے خرید لی، یوں شاہ دین منزل حبیب کریڈٹ ایکسچینج بینک کے باقی اثاثات کے ہمراہ نجی بینک کے پاس چلی گئی۔ اب بینک نے شاہ دین منزل کو اسی اصل شکل میں بحال کرتے ہوئے اس کی از سر نو تعمیر و تجدیدی کام مکمل کر کے لاہور میں اپنی مین برانچ الفلاح بینک بنا لی ہے۔ شاہ دین منزل کا بقیہ حصہ تاج کمپنی نے خرید لیا تھا۔ اس حصے میں مختلف کمپنیوں کے دفاتر بنے ہوئے تھے: ICC، IEC، FP بیٹری، EMI، اسپانی، ٹرپاک انٹرنیشنل، PIA آفس، میناکو کارپیٹ۔ شاہ دین منزل کئی سالوں تک بزنس کا اہم مرکز رہی۔ بڑی بارونق عمارت تھی، دن رات دفاتر کھلے رہتے تھے۔ مشرف دور میں نیب نے تاج کمپنی کو ڈیفالٹر قرار دے کر تاج کمپنی کے اثاثے فروخت کر دیے۔ شاہ دین منزل کو ایک بار پھر 22,90,00,000 روپے میں فروخت کر دیا۔ نیشنل انشورنس کمپنی نے یہ بلڈنگ خرید لی ہے۔ عمارت کی رونقیں ختم ہو کر اجاڑ بن چکی ہے۔ حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے قومی ورثہ ویرانہ ہو گیا ہے۔ حکومتی توجہ سے اس عمارت کی رونقیں بحال ہو سکتی ہیں۔ مختصر جسٹس ریٹائرڈ میاں شاہ دین صاحب کی ہسٹری بارے زندگی نے وفا کی تو میاں شاہ دین کی ہسٹری پر الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ میاں شاہ دین کی پیدائش 2 اپریل 1868 کو باغوان پورہ لاہور میں ہوئی۔ نام شاہ دین اور تخلص امایون تھا۔ آپ کا تعلق باغوان پورہ کے میاں خاندان سے تھا، جو ایک نامور ارائیں خاندان تھا۔ اس خاندان کو میاں کا خطاب مغلیہ سلطنت سے ملا۔ آپ برٹش دور کے پہلے مسلمان چیف جسٹس تھے۔ جسٹس شاہ دین آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی رکن بھی تھے۔ دسمبر 1906 میں جب میاں شاہ دین امایوں پنجاب چیف کورٹ کے جج نامزد ہوئے، اس وقت آپ ہندوستان بھر کے تمام چیف کورٹس میں اس عہدے پر آنے والے پہلے مسلم جج تھے۔ علامہ اقبال سے گہرے مراسم بھی تھے۔ میاں بشیر احمد 1942 سے 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے رکن رہے۔ اس سے پہلے انہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے خود مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر منتخب کیا۔ ترکی میں پاکستانی سفیر رہے۔ میاں بشیر احمد کی رہائش گاہ المنظر سے محترمہ فاطمہ جناح نے
1964 میں جنرل ایوب خان کی امریت کے خلاف تحریک کا آغاز کیا۔ میاں بشیر احمد کے بیٹے میاں منظر بشیر اس حوالے سے بہت سرگرم رہے۔ میاں بشیر احمد کی والدہ گیتی آرا تحریک پاکستان کے نامور خواتین رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ میاں بشیر احمد کی مشہور نظم ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح کو 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان کے موقع پر لاہور میں منٹو پارک اقبال پارک میں قائد اعظم کی موجودگی میں پڑھا گیا اور وہ پھر سارے برصغیر کے مسلمانوں کا ترانہ بن گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ میاں محمد شاہ دین کے لاڈلے پوتے اور بشیر احمد کے صاحبزادے منظر بشیر جو کہ اس وقت کی سیاست میں سرگرم تھے، منشیات سمگلنگ میں گرفتار ہوئے۔ طویل قید کاٹنے کے بعد پاکستان واپس آئے۔ زندگی کا آخری وقت بڑی غربت اور پریشانی میں گزرا۔ وہ آخری دنوں احمد بلاک گارڈن ٹاؤن ایک کرائے کے مکان میں رہائش پذیر رہے۔ وہیں ان کا انتقال ہوا اور قریبی قبرستان احمد بلاک گارڈن ٹاؤن میں سپرد خاک ہوئے۔ قبر کچی اور سر پائے کتبہ نصب ہے۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ فیملی دوسرے قبرستان میں اسودہ خاک ہے اور یہ اکیلے احمد بلاک گارڈن ٹاؤن میں دفن ہے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔